السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ وقت کس تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ مختلف انداز سے روبہ زوال ہے۔ ارد گرد کا جائزہ لیں تو حالات بہتر نظر نہیں آتے۔ سماج کی ترقی اور تنزلی کی تقدیر نوجوان نسل کے اعلیٰ اور عرفہ کرداروں پر منحصر ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہا جائے کہ نسل نو اخلاقی بہراروی کی جانب گامزن ہے۔ اخلاقی گراوٹ کی مثال بننے والی قومیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ نوجوان اپنے حد سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ وہ اب آسمان کی وسعت چھونے کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں۔ انہیں اپنا ہدف معلوم ہی نہیں کہ انہیں اپنے لیے، اپنے والدین اور ملک کے لیے کرنا کیا ہے۔ کن راستوں پر چل کر وہ اپنی منزل پا سکیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا نوجوان پڑھنے لکھنے میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی تباہی کے راستے پر بھی گامزن ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں حاصل ہونے والی جدید سہولیات نے ان کو خود سر، ضدی اور اپنی بات پر ہر صورت منوانے والا بنا دیا ہے۔ قوم کے سرپرست، والدین، رہنما سب اس الجھن کا شکار ہیں کہ اس تباہی کا سبب کس کو گردانیں۔ سوشل میڈیا کو کوسیں، اسمارٹ فون کو الزام دیں، یا انٹرنیٹ کی آسان فراہمی کو، یا پھر تربیت اور صحبت کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 30-35 سال پہلے ہماری اخلاقی اقداریں تھیں۔ محدود وسائل کے باوجود لوگ اپنی زندگیوں سے مطمئن تھے، لیکن جیسے ہی انٹرنیٹ، کیبلز، سوشل میڈیا کے ذرائع آئے، نوجوانوں کے رویے کو بدل گئے اور آج وہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو گئے ہیں۔ پہلے نوجوان بزرگوں کی نصیحتوں کو توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے، ان سے بات کرتے وقت نظریں نیچے ہوتی تھی، لیکن آج بے دلی سے ان کی بات سنتے اور آنکھ سے آنکھ ملا کر گفتگو کرتے ہیں۔ ہر بات کا نہ صرف جواب دیتے بلکہ بد زبانی بھی کرتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام کرنے کی بجائے تلخ رویے اختیار کرنے لگے ہیں۔ ان کی نصیحتوں کو لائق اعتناء سمجھتے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا معمول ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نوجوان نسل بڑوں کا احترام جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ اپنے گھروں میں وقت دینے کی بجائے دوست احباب میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس اخلاقی پستی کی اہم وجہ ماحول کا اثر بھی ہے۔ بغاوت کا عنصر ان کی طبیعت میں سرایت کر رہا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے کتنے ہی نوجوان والدین کو چھوڑ کر گھر سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ ہمارے آباء و اجداد سے مشترکہ خاندانی نظام چلا آ رہا تھا، جس میں ساتھ رہنے والے بزرگ بچوں اور نوجوانوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے تھے، مگر افسوس کہ یہ نظام آج مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی تقلید کے چکر میں مشرقی تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب برق رفتاری سے ہماری تہذیب کو متاثر کر رہی ہے۔ جہاں انٹرنیٹ اور ماڈرن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے مغربی کلچر پروان چڑھ رہا ہے، وہیں نوجوانوں کی سوچ میں بھی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اپنے مستقبل کی فکر کرنے کی بجائے وہ اپنا بیشتر وقت موبائل پر مختلف گیم کھیلنے میں صرف کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ان کے ذہنوں پر منفی اثرات پیدا کرتی ہیں۔ ان میں غصہ، جنون بڑھتا جا رہا ہے، تعلیم سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ بیشتر نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ سیل فون ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر رات دیر تک جاری رہتا ہے۔ اگرچہ ایسے نوجوان بھی ہوں گے جو ان خرابیوں سے محفوظ ہوں گے، لیکن بیشتر بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں قصوروار نوجوانوں کا بھی نہیں بلکہ والدین، اساتذہ اور ہمارا کھوکھلا نظام تعلیم بھی ہے۔
تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے مگر تربیت کی جاتی نہیں اور نہ اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی، مختلف نشہ آور اشیاء کے مضر اثرات سے نوجوانوں میں اخلاقی گراوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت نہ کی گئی تو ان کے مستقبل کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ والدین، اساتذہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت اور بہتر اخلاق و کردار سے نواز سکتے ہیں اور نوازیں۔ اچھا انسان بنانے پر توجہ دیں، خراب صحبت سے بچائیں، لیکن نوجوانوں کی اخلاقی تربیت صرف والدین، علماء یا اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر خود نوجوانوں میں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس راہ پر گامزن ہیں اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ والدین کی فرما برداری سیکھیں، اپنے اندر مثبت خیالات پروان چڑھائیں اور زندگی میں مقاصد طے کرتے ہوئے حرکت و عمل اور جہد مسلسل کے ساتھ انہیں حاصل کریں۔ مایوسی اور نا امیدی سے بچیں، زندگی کی راہوں میں ترقی کرتے ہوئے اپنے والدین اور اساتذہ کا نام روشن کریں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں، آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ علم سیکھنے کی بجائے تھوڑا ادب اور آداب بھی سیکھیں اور سکھائیں، ورنہ آئے دن امتحانات میں کامیابی کا تناسب تو بڑھتا چلا جائے گا مگر اخلاقیات کی کمی ہوتی رہے گی، اور پھر جو کچھ ہوگا اس کا خمیازہ والدین سمیت پورا معاشرہ بھگتے گا۔